اس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے شان نزول ہم سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل سید مولانا علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو کہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یہ تفسیری حاشیہ ہے جو آپ نے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں آپ نے یہ تفسیری حاشیہ لکھا ہے۔ بڑا ہی شاندار حاشیہ ہے، ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی برکتیں ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہود کے عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا، وہ ہمارا دشمن ہے، عذاب شدت اور خسف اتارتا ہے، کئی مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے۔ اگر آپ کے پاس میکائیل علیہ السلام آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یعنی عبداللہ بن سوریہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آسمان سے کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ تو عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا کہ جبریل امین تو ہمارے دشمن ہیں، جتنے بھی عذابات بنی اسرائیل پر آئے اور جتنی مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگ زمین میں دھسا دیے گئے، بندروں کی ان کی شکلیں بن گئی، خنزیر بن گئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، تو سارے عذابات جبریل امین لے کر آئے۔ تو وہ تو کئی مرتبہ ہم سے دشمنی کر چکے ہیں، تو ہم جبریل امین سے دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ جبریل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں۔ We have now reached verse number 97 of Surah Al-Baqarah. First, let us listen to the Shan-e-Nuzul, the context of revelation of this verse. Then, inshallah, we will listen to its translation and explanation. Hazrat Sadr al-Afadil, Allamah Na'imuddin Murad Abadi rahimahullah ta'ala, who is a Khalifa of Sayyidi Ala Hazrat, writes in his tafsir Khaza'in al-Irfan. Khaza'in al-Irfan is a marginal commentary on the translation of the Quran Kanz al-Iman, a very excellent commentary. It should be in every home and every Muslim should benefit from its blessings. He writes that a Jewish scholar, Abdullah bin Suriya, said to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, which angel comes to you from the heavens? The Prophet sallallahu alayhi wasallam replied, Jibreel alayhi salam. Ibn Suriya said, he is our enemy. He brings down severe punishments and destruction. He has shown enmity to us many times. Whenever punishments descended upon Bani Israel, whenever people were sunk into the earth, transformed into monkeys and swine, whenever earthquakes and floods came, all these punishments were brought down by Jibreel alayhi salam. If Mikail alayhi salam came to you, we would have believed in you. ہاں اگر میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ جب یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ نے یہ باتیں کہیں تو اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو،
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، پس بے شک جبریل نے اس قرآن کو نازل کیا علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے، بہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں یہ جواب دیا گیا کہ جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے وہ انتہائی نادان ہے، کیونکہ جبریل امین جو عذاب لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، اور اب جبریل امین اللہ کا عذاب لے کر نہیں آ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا کلام اللہ کے اذن سے آپ کے دل مبارک تو اتار رہے ہیں جو کلام توریت کی اور دیگر پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہودیوں کو جبریل امین سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ انہیں تو جبریل امین سے محبت کرنی چاہیے، اور جبریل امین کا انہیں شکر گزار بننا چاہیے کہ وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور بشرا للمؤمنین فرمانے میں یہودیوں کا رد ہے کہ اب تو جبریل علیہ السلام ہدایت پر بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم دشمنی سے باز نہیں آتے۔ When this Jewish scholar said these words, this verse of the Quran was revealed in response. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, say, whosoever is an enemy of Jibreel, let him be. Indeed, he revealed it upon your heart with the permission of Allah, confirming the books before it, and it is guidance and glad tidings for believers. In this verse, the response is given that whoever holds enmity with Jibreel alayhi salam is extremely ignorant, because whatever punishments Jibreel alayhi salam brought, he brought them by the command of Allah. And now Jibreel is not bringing punishment, rather he is bringing Allah's mercy and guidance and glad tidings for the believers. He is bringing down the Quran, the Kalam of Allah, upon your blessed heart, which confirms the Torah and other previous scriptures. Thus, the Jews should not have enmity towards Jibreel, rather they should love him and be grateful to him, for he brought a book that confirms their own scriptures. And in the phrase وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, which means and glad tidings for the believers, there is a refutation of the Jews, that even now, when Jibreel alayhi salam brings guidance and glad tidings, they still do not refrain from enmity.